السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سلطان محمود تھنک ٹینک ایکو کیئر یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ اور ہمیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اب سیلابی وہ صورتحال نہیں رہی جو ایک ہفتہ 10 دن یا 2 ہفتے پہلے تھی۔ ابھی وہ آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ سمندر میں گرتا جا رہا ہے۔ گو کہ سندھ کے جو نشیبی علاقے ہیں جیسے گدو بیراج، اس سے نیچے کوٹری بیراج، وہاں اس وقت بہت تقریباً درمیانے درجے کے سیلاب کی کیفیت ہے۔ لیکن اب ہم بات یہ کریں گے کہ یہ سیلاب جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون سی آفتیں آتی ہیں اور اس کا پھر حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے بچ جاتے ہیں وہ سیلابی علاقوں میں اب ہی ان کو رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے گھر گاؤں وغیرہ قریب ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ریسکیو کر بھی لیا گیا ہے تو ان کو قریب ترین علاقوں میں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر جہیں اس قابل ہو تو اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو چونکہ ان کو کھلے ایریے میں رہنا پڑتا ہے، کیمپنگ ہوتی ہے، خیمے لگے ہوتے ہیں یا کھلے آسمان کے نیچے وہ گزارا کرتے ہیں، تو 3-4 ایسے مسائل ہیں صحت کے جو ان کو پھر جھیلنے پڑتے ہیں، اور جب وہ ان معاملات میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کئی دفعہ اپنی سیلابی صورتحال جو 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے تھی اس کو بھول جاتے ہیں اور ایک نئی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہیں صحت کے مسائل وہ کیا ہیں؟ وہ سانس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو پیٹ کی بیماریاں، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹربلز جسے کہتے ہیں، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر مچھر بے شمار پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی جو بیماریاں وائرسز ہیں ان کو لے کر آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس پروٹیکشن کوئی نہیں، ہر ایک کو انڈیویجول مچھردانی بھی نہیں ہے اویلیبل کہ وہ جناب اپنے مچھر سے بچ جائے۔ پانی بھی ان کو بہت زیادہ صاف نہیں دیا جا سکتا اس کنڈیشن میں، کیونکہ یہ ایمرجنسی صورتحال ہے۔ تو اس ایمرجنسی میں وہ چونکہ صاف پانی پی نہیں سکتے تو اس لیے ان کو پھر معدے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو سانس کے مسائل ہیں وہ ایک تو موئسچر ہائی، چونکہ بہت زیادہ سیلاب تھے ابھی اور وہ گزرے، اور جو فضا کے اندر وہ سانس لیتے ہیں وہ اس کے بہت ساری ان کو پھر سانس کی بیماریاں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم مختصراً بتائیں گے کیونکہ اشارتاً تو بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، کہ ان بیماریوں سے کیسے بچنا ہے۔ اس کے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس کے کوئی وسیع انتظامی حکومت کی طرف سے انتظامات کی بھی میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ادارے اس وقت ان کو خیمے اور ان کو فوڈ، غذا اور کوئی کپڑا لتا مہیا کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ انشور یہ کریں کہ یہ جو لوگ اب کھلے فضا میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور سیلاب بے شک جا چکا ہے، تو ان کو یہ جو سانس کی بیماریاں ان کی دوائیاں کیا ان کے پاس ہیں، بچوں کے لیے خاص طور پر اور عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کے اندر ریزسٹنس جو ہے، مدافعت جو ہے، مزاحمت جو ہے بیماریوں کے خلاف ذرا کم ہوتی ہے، تو اس لیے کیا ان کو ان کے علاج کے لیے ان کے پاس دوائیاں ہیں، اور جتنی غذا ان کے لیے ضروری ہے ان حالات میں اتنی ہی دوا بھی ضروری ہے۔ تو سانس کی بیماریوں کی دوائیں ان کے پاس انشور کریں کہ ہیں، اور پھر جو معدے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے دوائیں ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ جہاں پر ممکن ہو سکے تو ان کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ پانی کو ابال کر پی لیں، اگر یہ ممکن ہے تو وہ یہ کریں۔ اس سے بہت سارے وہ جو معدے کے مسائل ہیں اس سے بچ سکتے ہیں، اور اس سے بلکہ سانس کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پانی گرم پئیں گے، یعنی وہ لوگ جو ہیں ان کو تھوڑی سی پریکٹس یہ کروا دیں کہ بچوں کو بھی وہ پانی پلائیں، اور مائیں بھی پئیں، اور بزرگ بھی پئیں، نوجوان بھی پئیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو سانس کے مسائل ہیں وہ ان کا جو نیزل یہ سارا پیسج ہے یہ تھوڑا کلیئر ہوتا جائے گا، اور وہ بہت ساری بیماریوں کو یہیں سے دفع کر دیں گے بجائے کہ وہ جسم پر اثر انداز ہوں۔ اچھا، اس میں تیسری چیز مچھر بھی آ جاتی ہے۔ اب مچھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈیشنلی اگر آپ سیلاب سے ہٹ کر بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ملیریا ہمارے لیے پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ڈینگی لے کر آتا ہے، وہ ابھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اس میں وہ انوالو ہے، جیسے کانگو فیور ہے، جیسے دوسری چیز۔ تو مچھر سے بچنے کے لیے خیمے کے اندر کوئی بندوبست اگر نہیں ہے تو جو ماسپل بھی میں نہیں یہ کہوں گا کہ وہ آپ بہت زیادہ اس کو وہ چونکہ مہنگا پڑے گا، تو یہ بھی حکومتی امدادی ٹیموں کے پاس جو پرائیویٹ نجی طور پر این جی اوز کے پاس ہے کہ وہ ان کو ایسا جسم پر کوئی لوشن ملنے کے لیے بھی سپلائی کریں جس سے مچھر ان کے کم سے کم قریب نہ آئے۔
تو یہ چند گزارشات آپ سے تھیں. اس پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی ضرور کیجیے ہمارے چینل کے توسط سے, اور اپنے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا بھی دیں کہ کون سی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو مزید معلومات آپ چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ حاضر ہوں گے تو آپ کے ان سوالوں کا بھی جواب دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سلطان محمود کو اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کے سوالوں کی روشنی میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے.